Assalamu alaikum, Aziz Ahmed here on the evening of 25th December 2025. آج میں آپ کے سامنے صرف پی آئی اے کی سو کالڈ آپشن یا نجکاری یا پرائیویٹائزیشن جو بھی آپ کہیں، وہ اصل ورڈ تو اس کا یہ ہے کہ پی آئی اے کو کس طریقے سے لوٹ مار کے طور پہ بیچا گیا ایک قومی اثاثے کو پاکستان کے ہاتھ سے، پاکستان کی قوم کے ہاتھ سے نکال کے ایک پرائیویٹ فرم اے کے ڈی عارف حبیب گروپ عارف حبیب گروپ کے حوالے کیا گیا، اور پیچھے سے فرام دا بیک گراؤنڈ فوجی فرٹیلائزر جو فوجی فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ ہے اس کو داخل کیا گیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے تیمور رحمان کے دو زبردست ویڈیوز اس کے اندر، جس میں ایک پروفیسر کے طور پہ اس ہمارے یہ نامی گرامی لیفٹسٹ انٹلیکچوئل نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن، آپشن، نجکاری یا لوٹ مار کس طریقے سے عمل میں لائی گئی۔ تھینک یو۔ لیں جی دوستو، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو چکی ہے۔ 135 بلین روپیز کی بنیاد پر پی آئی اے کو عارف حبیب کنسورشیم کو بیچ دیا گیا۔ اب اس نجکاری کے بارے میں جو دلچسپ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شاید نجکاری کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو شاید کہنا چاہیے مغروں لاؤ پروگرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نجکاری کے تحت 75% شیئرز حکومت نے عارف حبیب کنسورشیم کو سپوزڈلی بیچ دیے ہیں۔ کتنے روپے کے؟ 135 بلین روپیز کے۔ مگر ہیئر از دا انٹرسٹنگ تھنگ، ہیئر از دا بگ کیچ، ذرا غور سے سنیے گا کہ اس 135 بلین روپیوں میں سے حکومت کو صرف 10 to 11 بلین روپے ملیں گے۔ جی ہاں، در حقیقت حکومت کو صرف 10-11 بلین روپے ملیں گے، صرف اور صرف 8% حصہ، باقی 92% حصہ تقریباً وہ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے اندر انویسٹ کریں گے۔ حکومت نے اتنا بڑا ایسٹ بیچا ہے، ان کو صرف 10 سے 11 بلین روپے مل رہے ہیں، اور باقی جو 125 بلین روپے ہیں وہ پی آئی اے کے اندر ہی دوبارہ سے انویسٹ ہونا ہے۔ اب غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں میرے پاس یہ گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک زمین پر ہے، گھر مانا کہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا، اس کا پینٹ ختم ہو گیا ہے، اس کی دیواریں ریپیئر ہونے والی ہیں، واش روم ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، کچن ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، گیس آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مانا گھر میں بہت ساری پرابلمس ہیں۔ اب فرض کریں میں یہ گھر بیچنے جاتا ہوں مارکیٹ پہ، اور میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، آپ مجھے اس گھر کے فرض کریں کہ 1 کروڑ روپیہ دے دیں، ٹھیک ہے، مگر 92% حصہ اس 1 کروڑ روپے میں سے آپ اپنے پاس رکھیں اور اس سے اس گھر کی ریپیئرنگ کر لیں، مجھے صرف 8% حصہ آپ دے دیں، میں 8% حصہ لے کے گھر چلا جاؤں۔ یہ ہے ایکچولی پی آئی اے کی نجکاری۔ جی ہاں، یعنی ایکچولی عارف حبیب کنسورشیم نے حکومت کو صرف 10 to 11 بلین روپیہ دینا ہے، باقی 125 بلین روپے سے وہ پی آئی اے کے اندر انویسٹ کریں گے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے وہ ایئر کرافٹ اسٹینڈ 38 پر لے کے جائیں گے، پھر اس کے بعد 65 اس کے اندر مختلف ایئر کرافٹس ہوں گے، اور اس طرح سے وہ پی آئی اے کو ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو کہ منافع بخش ہو۔ تو یہ عجیب و غریب بات نہیں آپ کو لگی؟ عجیب سی بات نہیں لگی کہ بھئی میں نے اپنا پورا گھر بیچ دیا، اور جب میں نے اپنا پورا گھر بیچ دیا، اس پہ اوپر جو بلڈنگ ہے وہ سب کچھ بھیج دی، تو اس میں سے جو اس کی رقم تھی، اس کی جو قیمت تھی، اس میں سے صرف 8% حصہ میں نے اپنے پاس رکھا، باقی میں نے کہا یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اس سے اس گھر کی ریپیئرنگ کر لیں۔ یہ ہے در حقیقت پی آئی اے کی نجکاری جو اس وقت سپوزڈلی ہو رہی کہ پی آئی اے کو بیچ دیا گیا۔ در حقیقت یہ مغروں لاؤ پروگرام ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ لیں، تقریباً مفتی آپ کو پکڑا دیتے ہیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہمیں اس میں سے 10 بلین روپیز دے دیں تو یہ آپ پکڑ لیں، بس اس میں انویسٹ کرتے ہیں، دیٹس آل وی وانٹ فرام یو۔ اب دوستوں، 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نجکاری ہوتی ہے اور جو نجکاریاں ہو رہی ہیں، تو حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو منافع بخش ادارہ نہیں تھا، یہ تو سفید ہاتھی تھا، یہ تو ہمارے اتنے پیسے کھینچ رہا تھا۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ٹیکس میں آپ پیسے ادا کرتے ہیں وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ انہی چیزوں کے لیے استعمال ہونے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی سروسز وغیرہ پیدا ہوں، اچھے اسکول پیدا ہوں، اچھے ہسپتال پیدا ہوں، اچھی ٹرانسپورٹیشن کا ایک پورا سسٹم پیدا ہو، سڑکیں بنیں، آپ کو انفراسٹرکچر ملے، آپ کو سستی بجلی ملے، آپ کو سبسڈیز ملیں کھانے وغیرہ پہ۔ یہ ٹیکسز کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ٹیکسز کا یہ مقصد نہیں ہوتا بہرحال۔
تو یہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں، مثال طور پہ پولیس، کیا پولیس ایک منافع بخش ادارہ ہے؟ آف کورس ناٹ. کیا فوج ایک منافع بخش ادارہ ہے؟ آف کورس ناٹ. ٹیکسز پہ چلتا ہے. جتنے بھی حکومت کے ادارے ہوتے ہیں یہ ادارے منافع بخش ہوتے ہی نہیں. ان کا مقصد ہی منافع بخش ہونا نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو سروس ملے اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے ہاں جی مانا اس بات کو ہم مانتے ہیں، مگر دیکھیں ادارے تو تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ادارے اچھے چل نہیں رہے، آپ بھی کہتے ہیں ادارے اچھے نہیں چل رہے، تو اگلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ جو حکومت ایک چھوٹی سی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ایئر لائن نہیں چلا سکتی، جو حکومت ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا سکول سسٹم نہیں چلا سکتا، جو حکومت ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ہیلتھ کیئر نظام نہیں چلا سکتی، جو یہ ادارے تباہ و برباد آپ کو نظر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اصل سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ جی ان کی نجکاری کیوں نہیں کی. اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی نااہل حکومت، آپ سے ایک چھوٹی سی ایئر لائن نہیں چلائی جاتی، آپ سے ایک چھوٹا سا سکول سسٹم نہیں چلایا جاتا، آپ سے ایک چھوٹا سا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں چلایا جاتا، تو ہم کیسے یہ توقع کر لیں کہ پاکستان کی پوری فورن پالیسی، پاکستان کی پوری معاشی پالیسی، پاکستان کا پورا لا اینڈ آرڈر کا نظام آپ چلائیں گے جس سے ایک چھوٹی سی ایئر لائن نہیں چلائی جاتی؟ ایکچوئل کویسچن یہ ہے جو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ اصل سوال ہے جو پوچھنے والا ہے. اب آپ دیکھیں ٹی سی ایف کی اتنی ہزاروں اسکول ہیں، ٹی سی ایف کے بیکن ہاؤس کے ہزاروں اسکول ہیں، وہ اچھے بھلے چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں. پنجاب لا کالج، پنجاب کالجز کے 1000 سے زیادہ اسکولز ہیں، وہ اچھے بھلے چلا رہے ہیں. تو حکومت سے کیوں نہیں چلتے؟ اتنی نااہل حکومت، کیسی عجیب و غریب حکومت ہے جسے ایک چھوٹی سی نہ ایئر لائن چلتی ہے، نہ اسے چھوٹا سا کوئی اسکول سسٹم چلتا ہے، نہ اسے ایک معمولی قسم کا ہیلتھ کیئر نظام چلتا ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پورے ملک کو چلائیں گے. یہ دوسرا سوال ہے. اور آخری معاملہ یہ ہے سرکار کے، جب یہ پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی اور لیٹ سے کہ عارف حبیب کنسورشیم اپنے وعدے پر پورا اترتے ہوئے وہ 125 بلین روپے جو اس کے پاس بچ جاتے ہیں، جو اس نے وعدہ کیا کہ وہ پی آئی اے میں انویسٹ کرے گا، وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. 125 بلین وہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے کہا ہے وہ 38 ایئر کرافٹ تیار کر دیتے ہیں، اور بعد میں جا کے 65 بھی تیار کر دیتے ہیں. تو وہ تو کیپٹلسٹ ہیں. ایک کیپٹلسٹ یہی چاہے گا کہ اس میں سے منافع کمایا جائے. ہاں میں مانتا ہوں وہ ایئر لائن کو ٹھیک ٹھاک کر لے گا، بالکل ایبسلیوٹلی ٹپ ٹاپ کر لے گا، وہ اس کی سیٹیں بھی صاف کر دے گا، کھانا بھی بڑا اچھا ہوگا، باتھ روم بھی صاف ہوں گے، شاید وہ وقت پہ بھی چلے، خیر اس میں تو ایئرپورٹ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہے وہ ایئر لائن کو ٹھیک کر لے گا. مگر جب وہ ایئر لائن کو ٹھیک کرے گا، اس میں سے وہ 125 بلین جو اس نے انویسٹمنٹ کی اس کی ریکوری بھی چاہے گا، اور اس کی ریکوری ایسی ہوگی کہ وہ ٹکٹ پرائسز کو بڑھائے گا. یعنی کہ جب پی آئی اے کی نجکاری ہے تو پی آئی اے جو بھی ریٹ دے رہا ہے اب وہ ریٹ بڑھے گا، اور جب پی آئی اے کا ریٹ بڑھے گا تو ایئر بلو اور سرینا ایئر اور باقی جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی کہیں گی کہ ہم بھی اپنا ریٹ بڑھا لیں، ہم کیوں اتنا کم ریٹ آفر کریں. تو سارے کے سارے ایئر فیئر جو ہے نا وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب پاور سیکٹر کو آپ نے پرائیویٹ پروڈیوسرز کے ہاتھ پکڑا دیا تو آپ دیکھ لیں بجلی کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اسی طرح جب آپ ایئر لائنز بھی پرائیویٹ پروڈیوسر کو پہنچا دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ایئر لائن کا ریٹ بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ ایئر لائنز ٹھیک بھی شاید چلیں، ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹھیک چلتی ہیں نہیں، مگر میں کہتا ہوں وہ اگر ٹھیک بھی چل گئیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کراچی جانے کا جو بل وغیرہ آئے گا، جو ٹکٹ وغیرہ آئے گا، وہ ہو سکتا ہے 80,000 روپے، لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ جائے، اور باقی ایئر لائنز بھی جو ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیں. چند سالوں کی بات ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ہوگی کہ وہ جو ایئر لائن جو آج کے مڈل کلاس لوگ استعمال کرتے ہیں اسے خوش نہیں بھی ہیں، مگر بہرحال اب یہ صرف اپر کلاس لوگ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. جو امیر اور رئیس لوگ ہیں وہ ایئر لائن میں سفر کیا کریں گے، مڈل کلاس کے لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ اب بسوں پہ، ٹرینوں پہ سفر کیا کریں گے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیو ریئلٹی، کیونکہ نجکاری کی جو ریئلٹی ہے وہ ہے ہی ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ کوڑیوں کے دام پی آئی اے بک گیا. یہ جو اخبار کی سرخی ہے نا یہ بڑی مس لیڈنگ ہے کہ جی 135 بلین کے وہ پی آئی اے بک گیا. ایکچولی یہ 10-11 بلین کا بکا ہے. باقی پیسے عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے میں ہی لگانے، انہی کے پاس رہنے، اسی میں سے انہوں نے اپنا منافع کمانا ہے، ٹھیک ہے. تو حکومت کو کچھ بھی نہیں اس میں سے ملے گا، صرف 10-11 بلین ملے گا. ایک دوسری بات یہ کہ جب حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس کا تو ویسے ہی بڑا برا حال تھا، تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ سے ایئر لائن نہیں چلائی جاتی تو باقی سارا کچھ کیسے چلائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جناب عالی یہ جو نجکاری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایئر فیئر بڑھ جائے گا، ایلیٹ جو ہے وہ جہازوں میں جایا کرے گی، اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ زمین پر سفر کریں گے. تو تانوں ہن نجکاری بہت بہت مبارک ہوئے. بہت شکریہ دوستوں. کل میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت پاکستان نے
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے 75% شیئر روپیز 135 بلین کے بیچ دیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں سے 92.5% حصہ جو ہے وہ پی آئی اے کے اندر ہی ری انویسٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو در حقیقت صرف 10 بلین روپیز ملیں گے. یہ پی آئی اے کے 75% شیئرز جو حکومت نے بیچے ہیں اس میں سے ان کو صرف 10 بلین روپے ملیں گے, جس سے آپ ایک جہاز بھی نہیں خرید سکتے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ سر چنگائی ہوا ہے کیونکہ اتنی بڑی ڈیٹ تھی پی آئی اے کی تو اب ہمارے سر سے تو اتر گئی ہے. نہیں جناب عالی, آپ خبروں سے آگاہ نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پی آئی اے کی ڈیٹ اپنے سر اٹھا لی ہے. جی ہاں, 654 بلین روپے کی ڈیٹ حکومت نے ایک اور کمپنی میں ڈال کے کہا کہ یہ ہم پوری کریں گے, یہ حبیب گروپ کو یا جو خریدنے والا اس کو پوری نہیں کرنی ہوگی. یعنی کہ 80% جو پی آئی اے کی ڈیٹ تھی وہ حکومت نے اپنے سر اٹھا لی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو پینشنز کی لائبلٹی ہے وہ بھی جناب علی حکومت اٹھائے گی, وہ بھی حبیب گروپ کو نہیں اٹھانے دیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس جو $10 بلین آئیں گے اس سے انہوں نے 654 بلین پلس کی ڈیٹ پے کرنی ہے, اوپر سے پینشنز بھی پے کرنی ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی تصور کیا ہے؟ تو بھائی جان بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اس کا قرضہ ہمارے سر سے اتر گیا ہے, قرضہ ہمارے سر سے نہیں اترا. قرضہ جو ہے وہ حبیب گروپ کو نہیں گیا, قرضہ ہمارے سر پہ ہی, ہم نہیں پی آئی اے کا قرضہ اتارنا ہے. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے لنڈن روٹ ریسٹور ہوا, جو کہ آج سے تقریباً 5 سال سے زائد تھوڑا سا زیادہ پہلے بند ہو گیا تھا, وہ پی آئی اے کے حادثے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پی آئی اے کو لندن میں بند کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ای یو نے بھی بند کر دیا. خیر لندن مینچسٹر ہمارے لیے سب سے پروفیٹیبل روٹ تھا, تو 5 سال پی آئی اے اتنے خسارے میں اس وجہ سے رہی ہے کیونکہ لندن مینچسٹر روٹ ہی بند تھا. یورپ جا ہی نہیں سکتی, انٹرنیشنل فلائٹیں جا ہی نہیں رہی تھیں پی آئی اے کی, کیونکہ پی آئی اے زیادہ تر پیسے اپنی انٹرنیشنل فلائٹوں سے کماتا ہے. اور اب فائنلی جا کے 2025 میں جب پی آئی اے کا لنڈن کا اور مینچسٹر کا روٹ ریسٹور ہوا تو پہلی دفعہ پی آئی اے نے منافع بنانا شروع کر دیا. یعنی عین اس وقت کہ جب پی آئی اے منافع بنانا شروع کر رہا تھا تو آپ نے اس کو اپنے سر سے اتار دیا اور 10 بلین لے لیے, اور قرضہ بھی لے لیا سارا اس کا تقریباً 80%, اور پینشنز کا بوجھ بھی لے لیا آپ نے, اور اس سب چیز کو آپ ادا کریں گے کتنے 10 بلین روپیز سے, کیونکہ باقی جو 125 بلین روپیز ہیں وہ تو پی آئی اے کے اندر واپس انویسٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے حبیب گروپ کو کیا ملا؟ حبیب گروپ کو ملا ایک ایسی ایئر لائن جو اس وقت منافع بنا رہی ہے. جی ہاں, لنڈن اور مینچسٹر کی روٹس کی وجہ سے منافع بنا رہی ہے, جس میں کوئی میجر ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ بیسکلی حکومت نے وہ ساری ڈیٹ اٹھا لی ہے. اس میں 34 مختلف قسم کے ایئر کرافٹس ہیں, اس میں 170 انٹرنیشنل سلاٹس ہیں, اور ٹریفک رائٹس فار 97 کنٹریز ہیں. اندازہ کریں یہ انہوں نے خرید لیا ہے, اور ان کو اس میں جو حکومت کو پیسے ملے وہ صرف 10 بلین ہے, باقی حبیب گروپ نے پی آئی اے میں ہی لگانے ہیں اور اسی میں سے منافع کمانا ہے. تو تانوں بہت بہت مبارک ہو. میں کہ یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں کیونکہ پچھلے ویڈیو میں کلیئر نہیں تھا کہ سرکار جو پی آئی اے کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے اور میں نے ہی اٹھانی ہے, وہ ٹیکس پیئر سے ہی اٹھائی جائے گی کیونکہ حکومت نے وہ اپنے سر لے لی ہے, اور پی آئی اے کی پینشنز کی لائبلٹی بھی آپ نے اور میں نے پوری کرنی ہے. حبیب گروپ کو ایک بیسکلی ڈیٹ فری ایئر لائن ملی ہے جو کہ اس وقت منافع کما رہی ہے. تو حبیب گروپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور تانوں بھی مبارک ہو کہ تسی ادا قرضہ ادا کرتے رہو. بہت شکریہ. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا. اس کو حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے ہیں؟